کہیں ایک دور میں احمد نامی شخص رہتا تھا۔ وہ ذہین تھا، مگر اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے خیالات پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ وہ اکثر پریشانیوں میں گر جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بے حد سوچتا اور ماضی کی غلطیوں پر خود کو ستاتا رہتا۔ احمد ہر روز سوچتا کہ وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، مگر جیسے ہی کوئی قدم اٹھاتا اس کے دماغ میں منفی خیالات آنا شروع ہو جاتے۔ تم ناکام ہو جاؤ گے، یہ سب تمہاری بس کی بات نہیں، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان خیالات نے اسے جگڑ کر رکھا تھا اور وہ کچھ بھی اچھا کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا تھا۔ ایک دن وہ ایک پارک میں بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا تھا کہ ایک بزرگ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے احمد کے چہرے پر اداسی دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ احمد نے اپنی ساری زندگی کی کہانی سنائی۔ بزرگ مسکرایا اور بولا، بیٹا تمہارا دماغ تمہارا غلام ہونا چاہیے، نہ کہ تم اس کے غلام۔ بزرگ نے احمد کو چند اصول سکھائے۔ منفی خیالات کو چیلنج کرو۔ جب بھی کوئی برا خیال آئے خود سے سوال کرو، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک وہم؟ مثبت خیالات پیدا کرو۔ ہر منفی خیال کے بدلے ایک مثبت جملہ سوچو، جیسے میں ناکام ہو جاؤں گا کے بجائے میں کامیابی کے لیے کوشش کر سکتا ہوں۔ ماضی اور مستقبل کی فکر چھوڑو، حال میں جیو، کیونکہ ماضی بدلا نہیں جا سکتا اور مستقبل کا انحصار تمہاری آج کی محنت پر ہے۔ دماغ کو مصروف رکھو، خود کو کسی مفید کام میں لگاؤ تاکہ فضول خیالات کا موقع ہی نہ ملے۔ سانس پر دھیان دو، جب بھی بے چینی ہو گہری سانس لو اور ذہن کو پرسکون کرو۔ احمد نے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ پہلے تو مشکل ہوئی، مگر آہستہ آہستہ اس کے خیالات بدلنے لگے۔ وہ ہر بار اپنے دماغ کو یہ سکھاتا کہ وہ اس کا غلام نہیں بلکہ اس کا مالک ہے۔ کچھ مہینوں بعد وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور خود اعتماد ہو چکا تھا۔ وہ اپنے خیالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب زندگی کو نئے زاویے سے دکھا رہا تھا۔ اگر ہم اپنے دماغ کو قابو میں نہ رکھیں تو یہ ہمیں بے چینی اور خوف میں مبتلا کر سکتا ہے، مگر اگر ہم دماغ کے مالک بن جائیں تو ہم اپنی زندگی کے سمت خود طے کر سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ آپ کا غلام ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اس کے غلام۔